إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ درود شریف کیوں پڑھوایا میں نے، کیوں میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے تفسیر روح المعانی. اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے حبیب پر رحمت بھیجیے. اسی طریقے سے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بھیجا، فرشتوں نے دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے والو، اے قرآن کریم کو میری کتاب ماننے والو، اے دین اسلام کو دین برحق جاننے والو، تم لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تم لوگ بھی درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دیا ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر، دنیا میں جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے، جب سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اور یہ آیت اتاری، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے، جتنے لوگ بھی مسلمان ہوں گے،
ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہوگا۔ جس طریقے سے فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے، مغرب عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے، جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، اگر مالدار ہو تو سال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر مالدار ہے تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ اور جب بھی دینی مجلس ہو، کہیں پر کوئی دینی بات ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پوری مجلس میں جتنی دیر کی بھی مجلس ہو، چاہے 1 منٹ کی ہو، چاہے 5 منٹ کی ہو، چاہے 1 گھنٹے کی ہو، چاہے 2 گھنٹے کی ہو، چاہے 5 گھنٹے کی، جتنی بڑی بھی مجلس ہو یا چھوٹی مجلس ہو، اگر اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو پوری مجلس میں ایک مرتبہ جتنے لوگ بھی شریک ہیں ہر شخص پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اور جتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اور دینی مجلس جب لگی ہو، دینی بات ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ایک مرتبہ پوری مجلس میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا مستحب ہوگا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کیونکہ زندگی میں پڑھنا فرض ہے، اور جب دین کی مجلس لگی ہو تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تو واجب جو ہمارے ذمے تھا وہ ہم نے پڑھ کے ادا کر دیا۔ اب ہمارے عشق کی بات ہے، اب ہماری محبت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے اندر کتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر کتنی ہے۔ ویسے تو دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، جس سے بھی پوچھو ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن محبت کا حق تب ادا ہوگا جب ہم ہر مجلس میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اس واجب کو ادا کریں۔ بلکہ عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم جتنی مرتبہ بھی، اگر 100 مرتبہ، اگر 1000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھیں، تب ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے، تب ہم سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنا تو ہمارے ذمہ داری ہے، فرض ہے، زندگی میں واجب ہے، مستحب ہے، تو ہم نے اپنا واجب ادا کیا، کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ثواب نہ دے تب بھی چونکہ ہم واجب ادا کر رہے ہیں تو اس کا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ ہاں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دیکھ لیجیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ذرا سا زبان ہلائیں، درود شریف پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چھوٹا سا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ٹائم لگا؟ 5 سیکنڈ بھی تو نہیں لگتا، لیکن ایک مرتبہ درود شریف اگر ہم پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جہاں پر اللہ کی رحمت ہو وہاں پر زحمت نہیں ہوا کرتی، وہاں پر تکلیف نہیں ہوا کرتی، وہاں پر مصیبت نہیں ہوا کرتی، وہاں پر پریشانیاں نہیں ہوا کرتی۔ ہم لوگوں نے درود پڑھنا چھوڑ دیا، اگر ہم لوگ درود پڑھا کرتے تو اللہ
ساتھ ہوا کرتی. ہم لوگ 1 مرتبہ درود پڑھتے، اللہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوتی، کوئی تکلیف ہمارے قریب بھی نہیں آتی، کوئی پریشانی ہمارے قریب بھی نہیں آتی. ہم لوگ یہ شکایت تو کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پریشانی دے دی ہے، اللہ نے ہمیں مصیبت دے دی ہے، لیکن مصیبت کو ٹالنے کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے. اللہ نے بتا دیا کہ 1 مرتبہ میرے حبیب پر درود بھیجو، میں تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں. پھر کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً، کہ جو شخص میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. اس کے بعد فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً، کہ جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 انعام دے گا. جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دے گا. پہلا انعام تو یہ ہے کہ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ شخص منافق نہیں ہے. ہاں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کھلم کھلا اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم دین اسلام کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا ڈٹ کے کہتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، جنت و جہنم کو بھی مانتے ہیں، دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانتے ہیں. ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. یہ 2 طبقے، ایک نہ ماننے والوں کا طبقہ، ان کو کافر مشرک کہا جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ ماننے والوں کا، ان کو ایمان والا کہا جاتا ہے، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن دل میں کفر چھپائے ہوتا ہے، لیکن دل میں کفر چھپائے ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں دین اسلام کو مانتا ہوں، لیکن اپنے دل میں کفر چھپائے ہوا ہوتا ہے. ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں ہے. گویا ہمارا شمار اللہ کے یہاں ایمان والوں میں ہو جاتا ہے. ویسے تو حکومت کی لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں میں ہے، لیکن اللہ کی لسٹ میں بھی ہمارا نام مسلمانوں میں آ جائے گا اگر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے. دوسرا انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، کہا کہ میرے بندو تم نے میرے حبیب پر 100 مرتبہ درود پڑھ دیا، جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. ہر آدمی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں، حج کرنے کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں، اور دوسرے قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں، ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ جہنم سے بچ جائیں اور جہنم میں داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا کہ جو میرے حبیب پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا اس کو پہلا انعام تو میں دوں گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، وہ منافق نہیں بلکہ میرے یہاں مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا. دوسرا انعام میں اس کو یہ دوں گا کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دوں گا. اور اس کے بعد تیسرا انعام اللہ دیتا ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، شہیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں رکھے گا. شہیدوں کا مقام، شہیدوں کا بہت اونچا مقام ہے اللہ کے یہاں. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، کہ شہید جو ہے اپنے 70 گھر والوں کی سفارش کرے گا اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. یہ ہے شہیدوں کا مقام. اللہ تبارک و تعالی 100 مرتبہ درود پڑھنے والوں
والوں کو ان شہیدوں کے ساتھ رکھے۔ تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ایک اہم عبادت بھی ہے، اور اس کے بہت سارے ہمیں فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہر شخص ارادہ کر لے کہ مجھے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بڑا درود شریف نہ پڑھ سکے، چھوٹا والا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ کیا ہم نبی سے اتنا عشق بھی نہیں کرتے، نبی سے اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ نبی پر درود و سلام بھیجنے کے لیے 10 منٹ نکال لیں اور 10 منٹ ایک کونے میں بیٹھ کر کے، دکان میں بیٹھ کے یا اپنے مکان میں بیٹھ کے یا کہیں پر بھی چوک چوراہے پہ بیٹھ کے یا بازار میں چلتے ہوئے یا بس میں بیٹھے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے یا کہیں بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہماری زبان چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 100 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، دنیا کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی، دنیا کی زندگی میں بھی خیر و برکت آئے گی، اور آخرت کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہ تو ہوئی درود شریف کی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ میں بہت زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے تقریر نہیں کروں گا، بس بہت ہی مختصر سی چند باتیں بتاؤں گا۔ آج چونکہ شب قدر ہے تو اس لیے دین کی بات سنیں اور کچھ وقت عبادت میں بھی گزاریں، کچھ وقت خود ہم لوگ اپنے اعمال بھی الگ سے باقاعدہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الشہر شہر رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نعم الشہر شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ کتنا اچھا مہینہ ہے۔ دیکھ لیجیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ہندوستان کا کوئی منسٹر نہیں کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی، جو اس دنیا کا سب سے افضل آدمی ہے، سب سے افضل بشر ہے، سب سے افضل انسان ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات بنائی نہیں جاتی، مجھے اور آپ کو وجود نہیں ملتا، نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا نہ یہ زمین ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے سب سے سچے آدمی، ان سے سچا آدمی اس دنیا میں ہوا ہی نہیں، نہ اس آسمان نے ان سے زیادہ سچا آدمی دیکھا، نہ اس زمین نے ان سے زیادہ سچا آدمی دیکھا، نہ ان سے زیادہ سچا آدمی کبھی زمین پر پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے افضل آدمی ہے، وہ سب سے اچھے آدمی ہے، وہ سب سے اعلیٰ آدمی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عرش سے بھی افضل میرے نبی کی ذات ہے، عرش سے بھی افضل میرے نبی کی ذات ہے۔ نبی تو سب سے افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمبر 1 ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 2 ہے۔ بس باقی کسی اور کا نمبر اگر آتا ہے تو وہ اس کے بعد آتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کی ذات ہے اور دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ بنانا چاہیے کہ دنیا میں سب سے افضل اگر کوئی ہے اللہ کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے، وہ غیر ایمان والا ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سب سے افضل آدمی نے، اس سب سے اعلیٰ آدمی نے، اس سب سے اونچے آدمی نے، اس سب سے اچھے آدمی نے، اس سب سے سچے آدمی نے کیا فرمایا کہ نعم الشہر شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ کتنا شاندار مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ شاندار ہے، بڑھیا ہے، اچھا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ شاندار ہے، یقیناً اچھا ہے، یقیناً بڑھیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مہینے کو اچھا کیوں بتایا؟ اس کے اندر کیا اچھائی ہے اس مہینے کے اندر کہ آپ نے اس کو اچھا بتایا، آپ نے اس کو بڑھیا بتایا، آپ نے اس کو شاندار بتایا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار، کہ یہ مہینہ اچھا اس لیے ہے، یہ مہینہ بڑھیا اس لیے ہے، یہ مہینہ شاندار اس لیے ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے، جتنے بھی دروازے ہیں جنت کے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کیوں بند کر دیتا ہے؟ جنت کے دروازے کیوں کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جہنم کے سارے دروازوں کو کیوں بند کر دیتا ہے، کیوں لاک کر دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے اس میں؟ وجہ ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ آپ کے گھر میں بھی دروازہ ہوتا ہے، آپ کی دکان میں بھی دروازہ ہوتا ہے، آپ کی آفس میں بھی دروازہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا دروازہ کب کھولتے ہیں؟ جب کسی کو اندر بلانا ہوتا ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے گھر کے اندر آ جائیں تو آپ گھر کا دروازہ کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ میری دکان میں لوگ آئیں تو آپ دکان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ میری آفس میں لوگ آئیں تو آپ آفس کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں۔ اور جب آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی نہ آئے تو آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ میری دکان میں کوئی نہ آئے تو آپ اندر رہتے لیکن شٹر گرا دیتے ہیں۔ شٹر کیوں گرا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دکان بند ہے، کوئی نہیں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ آئے اندر تو آپ دکان کا شٹر گرا دیتے ہیں، آفس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ کبھی کوئی فقیر بھیک مانگنے والا آ جائے، کھٹکھٹائے آپ کا دروازہ اور آپ دروازہ کھولیں اور دیکھیں ایک آدمی تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے اندر، ایک دم سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، فوراً دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دروازہ کھٹکھٹائے آپ کا کوئی، آپ دروازہ کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر آ جائے، ایک دم سے آپ دروازہ کھول دیں گے کہ آ جاؤ اندر۔ تو دروازہ کب کھولا جاتا ہے؟ جب اس کو اندر بلانا ہوتا ہے۔ اور دروازہ بند کب کیا جاتا ہے؟ جب لوگوں کو اندر آنے سے روکنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے۔ کیوں لاک کر دیتا ہے؟ کیوں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی جنت میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے، میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن اگر کوئی جہنم میں آنا چاہتا ہے نہیں آنے دوں گا، میں دروازہ بند کر دے گا۔ جی ہاں، اس مہینے میں رمضان کا مہینہ اتنا شاندار مہینہ ہے کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہے دروازہ کھلا ہوا ملے گا، جہنم میں جانا چاہے دروازہ بند ملے گا، جا نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہیں تو جنت میں جا سکتے ہیں اور جہنم میں جانا چاہیں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دروازہ لاک ہے۔ اللہ نے لاک کر دیا کہ میرے بندے تمہیں جہنم میں اس مہینے میں نہیں جانے دیں گے۔ دروازہ ہی بند کر دیا کہ نہیں جا سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں مر جائے، اگر کسی شخص کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہو جائے، اللہ اس کا حساب کتاب لیتا ہی نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے حساب کتاب لیتا نہیں۔ جو شخص بھی مر جائے اس کو آپ قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ پوچھتے ہیں من نبی کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ پوچھتے ہیں ما دین کا، تمہارا دین کون سا تھا؟ یہ تو بتاؤ۔ ایمان والا ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور
اور یہ شخص جس کو دکھا کر کے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ تو میرے حبیب ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے رسول ہیں، یہ تو میرے پیغمبر ہیں، پہچان لیتا ہے۔ اور اگر کافر مشرک ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے، برائیاں کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، تمہارا دین کون سا تھا؟ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو پتا ہی نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہیں کون ہیں؟ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو پتا نہیں۔ جو بھی مرتا ہے اس کو بھی ہم لوگ قبر میں دفن کرتے ہیں، اس سے یہ 3 سوال ضرور ہوتے ہیں، ہر شخص سے یہ سوال ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان میں اگر کوئی انتقال کر جائے فرشتے سوال نہیں کرتے ہیں، فرشتے سوال نہیں کرتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہو تب بھی سوال نہیں کرتے ہیں، برا آدمی ہو تب بھی سوال نہیں کرتے ہیں، کافر مشرک ہو تب بھی سوال نہیں کرتے۔ رمضان اتنا شاندار مہینہ ہے، اس میں حساب کتاب ہوتا ہی نہیں، اس میں حساب کتاب ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے اگر حساب کتاب میں وہ پاس ہو جائے گا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر حساب کتاب میں پھنس جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے جنت کا دروازہ کھولا ہے، جہنم کا دروازہ تو میں نے 1 مہینے کے لیے بند کر دیا ہے۔ تو اگر حساب کتاب ہوگا بندہ جہنم میں جا سکتا ہے، اس لیے اللہ نے حساب کتاب ہی بند کر دیا۔ جی ہاں، اگر ہم چاہیں تو جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اس مہینے میں اللہ کا کرم تو دیکھیے، اللہ کا فضل تو دیکھیے، اللہ کی رحمت تو دیکھیے، اللہ کا احسان تو دیکھیے، اللہ کی مغفرت تو دیکھیے، اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھ لیجئے۔ اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، کھلا رکھا ہے۔ دن میں آؤ تب بھی جنت ملے گی، رات میں آؤ تب بھی جنت ملے گی، دن رات میں جس وقت بھی آ جاؤ تمہیں جنت دے دوں گا، لیکن اگر جہنم میں آنا چاہو گے نہیں دوں گا۔ اس مہینے کے لیے میں نے جہنم کو بند کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، ایک آدمی جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ برائیاں کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ برے اعمال اور برائیاں جب انسان کرتا ہے تب انسان جہنم میں جاتا ہے۔ برائیاں آدمی سے کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ برائیاں انسان سے شیطان کرواتا ہے۔ برائیاں انسان سے کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ کیوں کرواتا ہے؟ شیطان انسان سے برائیاں کیوں کراتا ہے؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، آدم کے جتنے بھی بیٹے سب جہنم میں چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس شیطان کو، اس ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو وہ ضد میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اب ہر آدمی کو، جتنے بھی آدم کے بیٹے ہوں گے سب کو میں جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو اگر 70 سال تک بھی میرے بندے سے کفر اور شرک کرائے گا، ساری زندگی گناہ کراتا رہے گا، میری نافرمانی کراتا رہے گا، اگر وہ مرنے سے پہلے بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا، مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لے گا، مجھ سے 1 مرتبہ بھی اگر معافی مانگ لے گا، میں اس کو جنت دے دوں گا، تیری 70 سال کی محنت پر پانی پھیر دے گا۔ ہاں، تو شیطان اس لیے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے شیطان چاہتا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جہنم میں چلا جائے، اس لیے وہ ہم سے برائیاں بھی کرواتا ہے، زنا بھی کرواتا ہے، شراب بھی پلاتا ہے، اور شراب جو ہے نا بہت ہی خراب گناہ ہے۔ شراب جو ہے
یہ بہت خراب گناہ ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں سناتا ہوں کہ شراب پر اللہ کے یہاں کتنی سخت سزا دی جاتی ہے۔ شراب انتہائی سڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا رہے اپنی زندگی میں اور توبہ کیے بغیر مر جائے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں شراب پیتا رہے توبہ کیے بغیر مر جائے تو سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو غوطہ نام کی نہر میں سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما نہر الغوطہ، اے اللہ کے رسول یہ غوطہ نام کی نہر کیا چیز ہے، کیسی نہر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر یجری من فروج المخلصات یؤذی نتنہ اہل النار ریحہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غوطہ جو ہے ایک نہر ہے جو زانیہ عورتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم طوائف کہتے ہیں، ان عورتوں کی شرمگاہ میں سے پیشاب کرتی ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالی خون اور پیپ طرح طرح کی سڑی ہوئی چیزیں اس میں سے نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کو گلاس میں بھر کے اس شرابی شخص کو دے گا کہ لو اس کو پیو۔ تو شراب تو اتنی سڑی ہوئی چیز ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنی سخت سزا دے گا۔ ہاں تو اس لیے شراب کو تو بھول سے بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پیالوں کو، شراب کے مٹکوں کو، شراب کے گلاسوں کو توڑ دیا۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دعویٰ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا بھی دعویٰ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی کہلائیں، اور ان پر جان فدا کرنے والے، جان لٹانے والے بھی ہوں، اور ساتھ میں شراب بھی پینے لگے۔ اللہ کے نبی تو شراب کو مٹانے آئے تھے، شراب کو ختم کرنے آئے تھے، اور ہم لوگ اپنے آپ میں شراب اٹھا لیں تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کر کر کے جہنم میں چلا جائے، تو وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں رمضان میں اللہ انتظام کرتا ہے۔ اللہ کیا انتظام کرتا ہے؟ اللہ یہ انتظام کرتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ جو شیطان مل جائے فوراً اس کو زنجیر میں باندھو اور لے جا کر کے سمندر میں پھینک دو۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے کہ جو جنت میں آنا چاہتا ہے وہ تو آ جائے، جہنم کے دروازے کو اللہ نے لاک کر دیا، بند کر دیا کہ جہنم میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ شیطان انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اس لیے اللہ نے شیطان کو ہی زنجیروں میں باندھ کر کے سمندر میں پھینکوا دیا، نہ شیطان ہوگا نہ انسان برے اعمال کرے۔ جی ہاں، اللہ نے کیسا انتظام کیا، اللہ نے ہمارے لیے کیسے جنت میں جانے کا انتظام کیا ہے کہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم جنت میں جانے والے نہ بن سکے تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ شیطان کو اللہ نے اس کو بھی بند کیا، جہنم کو بھی بند کیا، اور شیطان کو بھی باندھ کر کے پھینک دیا سمندر کے اندر کہ نکلنے کی اجازت نہیں۔ جب تک رمضان کا مہینہ رہے گا، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا، تمہیں کھولا نہیں جائے گا، تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا، تمہیں قید میں رہنا پڑے گا، تمہیں سمندر کی جیل میں رہنا پڑے گا، باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُغْفَرُ فِيهِ إِلَّا لِمَنْ أَبَى، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالی سب کی بخشش کر دیتا ہے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، جتنے بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جتنے بھی دین اسلام کو ماننے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی سب
کو بخش دیتا ہے، الا لمن ابا، مگر ایک شخص کو نہیں بخشتا، ایک شخص کو معاف نہیں کرتا۔ کون ہے؟ من ابا، جو خود نہیں چاہتا، جو خود اپنی بخشش نہیں کرانا چاہتا، جو خود اپنی معافی نہیں کرانا چاہتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ایسا کون مسلمان ہوگا اللہ کے نبی جو اپنی بخشش کرانا نہیں چاہے گا؟ وہ کون مسلمان ہے جو اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کرانا چاہے گا؟ جتنے بھی مسلمان ہمیں ملتے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیجیے کہ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ہاں میں جنت میں جانا، چاہے وہ اعمال کر رہا ہو تب بھی یہ کہے گا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اعمال نہیں کر رہا ہو تب بھی کہے گا نہیں میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، جو نمازی ہے وہ کہتا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو، کہے گا ہاں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سے پوچھے تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہر شخص یہی کہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کون ہے جو اپنی بخشش نہیں کرانا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الذی لا یستغفر اللہ، کہ جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا وہ اپنی بخشش نہیں کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی اور میرے اللہ کے بندو، ایک مرتبہ تم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھاؤ کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ ایک بار کہہ کے تو دیکھو، اس مہینے میں ایک بار اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھو، ایک بار اللہ سے اپنی مغفرت مانگ کے تو دیکھو، اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگ کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اللہ اس مہینے میں اپنی رحمت لٹا رہا ہے، کوئی لینے والا تو ہے، کوئی لینے والا تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اگر اللہ اس کو معاف کر دے یہی بہت بڑا انعام ہوگا، لیکن اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ابن ماجہ شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس سے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ حضرت حسن بصری اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ آپ کی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی۔ تو یہ حضرت حسن بصری جو ہیں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی کے لڑکے، باندی جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں، آج نوکرانی آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نوکرانی کے لڑکے تھے حضرت حسن بصری۔ بتائیے نوکرانی کا لڑکا حسن بصری اولیاء کا سردار بن گیا۔ دیکھیے کیا بات ہے، کیوں کیسے بنا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ ان کو اپنے گود میں کھلایا کرتے تھے، وہ ان کو، دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی گود میں کھیلتے تھے۔ اور کبھی ان کی ماں نہیں ہوتی تھی اور ان کو بھوک جو لگتی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ اپنا دودھ ان کو پلا دیا، حالانکہ دودھ نہیں تھا ان کو، لیکن پھر بھی ایسے ہی منہ لگا دیا کرتی تھی تاکہ بچہ بہل جائے، تاکہ بچہ بہل جائے، اس کو صبر آ جائے۔ کتنا بڑا اعزاز ان کو حاصل ہوا، سوچیے اللہ نے کتنا اکرام کیا ان کا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی اونچی ہستی کی گود میں پل رہے ہیں، صبح شام ان کے پاس رہ رہے ہیں، ان کا دودھ پی رہے ہیں، تو بزرگی تو آنی تھی، بزرگی تو آنی تھی۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہی کا واقعہ لکھا ہے، ان کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا،
وہ بیٹا بہت ہی بدمعاش، بہت ہی گنہگار تھا، چھوٹا تھا، اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر، گناہ کے کام نہ کیا کر، لیکن وہ سنتا نہیں تھا، کہتا ٹھیک ہے ماں، ہاں ٹھیک ہے سن لیتا۔ جیسے آج کل مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہیں، باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، لیکن بیٹے نہیں مانتے ہیں، باپ بیٹے اپنی شرارت کرتے ہی رہتے۔ ویسے ہی وہ لڑکا بھی تھا، ماں سمجھاتی تھی لیکن سمجھتا نہیں اور اپنی شرارتیں جاری رہتا۔ پھر وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ، وہ عورت جو تھی وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد بھی تھی، ان کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کے پاس جاتی تھی پردے کے ساتھ پڑھتی تھی۔ تو وہ اپنے بیٹے کو بھی لے جاتی، کہتی حضرت آپ اس کو سمجھا دیجیے، آپ بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ سمجھائیں گے تو شاید اس کے اوپر اثر ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری اس کو سمجھاتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا اللہ کا فرما بردار بن کے رہو، عبادت کیا کرو، نافرمانی نہ کیا کرو، گناہ نہ کیا کرو، ماں باپ کی بات مانا کرو، ماں کے خلاف نہ کیا کرو، جو ماں کہے وہی کیا کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسی حرکت نہ کیا کرو۔ لیکن وہ بچہ سنتا اور پھر وہ اپنی شرارتیں جاری رکھتا، سمجھتا ہی نہیں۔ پھر اس کی ماں پھر سمجھاتی، پھر لے جاتی حضرت کے پاس، حضرت پھر اس کو سمجھاتے، وہ پھر ویسے ہی بگڑا ہوا رہتا، ایسے ہی بار بار ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت کے پاس جاتی اور حضرت سمجھاتے تھے۔ وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا، نوجوان ہوتا گیا اور اوباش لڑکوں کے ساتھ شراب میں رہتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ جیسا کہ آج کل کے نوجوانوں کی عادت ہے کہ نوجوانی کے نشے میں اپنا الٹے سیدھے ساتھی ڈھونڈ لیتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کہیں گھوم رہے ہیں، اڈے بازی کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گالی گلوچ، دھرم گپتا، لڑائی جھگڑا، گنڈا گردی، بدمعاشی، شرارت، اس کو ستانا، اس کو ستانا، اس کو پریشان کرنا، اس کو پریشان کرنا، اور اس میں اپنی شان سمجھتے، سوچتے کہ ہم بڑے آدمی، اس طریقے سے لوگوں میں ہماری ایک دھاک بیٹھے۔ زنا کرتا تھا، حضرت اس کو سمجھاتے کہ یہ سب گناہ ہے، اللہ بہت ناراض ہوگا، یہ ہوگا، پھر سمجھاتے لیکن وہ ایسے ہی رہتا تھا، وہ سمجھتا نہیں، ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے کہ اللہ نے 2 کان دیے، کیوں دیے بھائی؟ کہتے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال، ایسی باتیں کہتے، حالانکہ اصل یہ معاملہ نہیں، اللہ نے کان دیے 2، زبان دیے، کان دیے 2 اور زبان دی 1، کیوں؟ ایسا کیوں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 1 کہو گے تو میں 10 کہوں گا، 1 کہو گے تو 10۔ اللہ نے کہا نہیں، کان میں نے دیے 2، زبان دی 1، کہ 2 سنو گے تو 1 بولو گے۔ کان میں نے 2 دیے، 2 مرتبہ سننا، اور زبان دیے 1 مرتبہ بولو۔ ہم لوگوں نے الٹا کر دیا، ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو 1 بولو گے تو ہم تمہیں 10 بولیں، الٹا کر دیا۔ کیسا نہیں، کان 2 دیے، 2 مرتبہ سنو، اور بولنے کا نمبر ہے 1 ہی مرتبہ بولو، 2 مرتبہ نہیں، زیادتی نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر، زیادتی نہیں۔ تو حضرت اس کو سمجھاتے ہیں، 1 مرتبہ حضرت وہ بڑا ہوتا گیا، نوجوانی میں اپنا زنا بھی، شراب بھی، سب کچھ سارے گناہ کرتا تھا۔ آخر میں 1 مرتبہ حضرت کو بہت غصہ ہے، کہا کہ کیسا لڑکا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں، اب ایسا ہے اس کو کبھی مت لانا میرے پاس، اب میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا، بھگا دو اس کو۔ اس کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے دل پر، اسی لیے اس کے اوپر بات اثر نہیں کرتی، ورنہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور اصلاح ہو جاتی ہے ان کی، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو اتنے دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے، یہ جڑتا ہی نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اب یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اب لے جاؤ میرے پاس کبھی نہ آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی شراب پیے، زنا کرتا رہے، اس کی صحت تو خراب ہونی، شراب سے کیا ہوگا؟ تھوڑی آدمی طاقتور ہو جائے گا، طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی، زنا کرتا رہے گا تو کیا حال ہوگا؟ آدمی کی طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور دوسرے گناہ سب کرے گا، طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ وہی ہوا، بیمار پڑ گیا، اور بہت سخت بیمار پڑ گیا، بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ تو کیسا کیا حال ہوا، میں تجھے کہتی تھی نا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر، گناہ نہ کر، لیکن تو میری بات نہیں سنتا تھا، حضرت تجھے کہتے تھے لیکن تو حضرت کی بات بھی نہیں سنتا تھا۔
ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اپنی شرارتوں میں لگا رہتا تھا، تو گناہوں میں ہی لگا رہتا تھا، دیکھ آج تیرا کیا حال ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں کو تو پھر بھی اپنے بچے پر پیار آتا ہے، چاہے کتنا ہی خراب ہو، ماں تو اپنے بیٹے پر اس کو پیار آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بول توبہ کرے گا، سچی پکی توبہ کرے؟ وہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں توبہ کروں، تو حضرت کو بلا لے میں توبہ کروں گا، تاکہ ایک بڑے بزرگ میری توبہ کے گواہ بن جائیں۔ تو اس کی ماں گئی دوڑتی ہوئی حضرت کے پاس، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ اٹھنے پھرنے کی بھی قابل نہیں تھا، اس قابل بھی نہیں، بالکل ہی کمزور اور ڈیمیج ہو چکا تھا، پیر سے چلنے کے قابل نہیں کہ چل کر کے حضرت کے پاس جا سکے، اس قابل بھی نہیں تھا۔ اور اس کی ماں کو لگ رہا تھا کہ یہ مر جائے گا، اب زندہ نہیں رہے گا، اسی لیے وہ چاہ رہی تھی کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ مرنے سے پہلے اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو اس کی ماں نے سوچا مرنے سے پہلے اگر اس کی توبہ ہو جائے گی تو میرے بیٹے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بھی جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو ماں فکر میں لگی ہوئی ہے اور گئی حضرت کے پاس، دوڑتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، دوپہر کا وقت ہے، حضرت آرام کر رہے، بہت سخت گرمی ہے، حضرت دوپہر میں آرام کر رہے، کھانے کے بعد لیٹے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے جا کر حضرت نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا حضرت آپ کی شاگردہ ہوں، اور آئی، حضرت آئے، دروازے پہ کھولا، کیا کام ہے؟ کہا کہ حضرت وہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ زیادہ دیر اور زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، وہ چاہتا ہے کہ توبہ کر لے، اور وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ چلیے اور اس کو توبہ کرا دیجیے، آپ چلیے میرے ساتھ اور اس کو کہا کہ چل بھاگ جا، تیرا بیٹا ویسے ہی بس توبہ کرتا ہے، وہ توڑ دیتا ہے، میرے پاس آتا ہے توبہ کرتا، اتنے دنوں سے میں اس کو سمجھا رہا ہوں، بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ پھر ویسے ہی رہتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تجھے بہکا رہا ہے، اتنے دنوں سے تجھے دھوکہ دے رہا تھا اور اب مرنے سے پہلے بھی تجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس کی فکر چھوڑ دے، جا چلے جا، میں نہیں جاؤں گا، میرے آرام کا وقت ہے، میرے آرام میں خلل نہ ڈال، میں نہیں توبہ کروں۔ اور حضرت نے دروازہ بند کر دیا اور چپ چاپ جا کر سو گئے۔ ادھر یہ عورت بیچاری مایوس کہ اب میرے بیٹے کا کیا بنے گا، وہ تو جہنم میں چلا جائے، ماں بڑی مایوس ہے، فکر مند ہے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، جہنم کی آگ میں یہ جلے گا، مجھ سے کیسے برداشت کرے، ماں کیسے برداشت کرے، ذرا سا بیٹا گر جاتا ہے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اب بیٹا جہنم کی آگ میں چلے، دھکتی ہوئی آگ میں، کیسے ماں برداشت کرے گی، کتنی تکلیف ہوگی، تو ماں روتی ہوئی وہاں سے آ رہی ہے، اور آئی اپنے گھر میں، تو بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہوا، حضرت نہیں آئے؟ کہا کہ بیٹا تو اتنا خراب کیوں ہے کہ اب حضرت نے آنے سے منع کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اتنا خراب ہے کہ حضرت تجھے توبہ کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو نے ان کو اتنا دھوکہ دیا ہے کہ اب حضرت تجھے توبہ کرانے کو تیار نہیں ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کا آخری ٹائم چل رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب اس کو ندامت ہونے لگی کہ اب میرا کیا بنے گا، تو میں مروں گا اور فرشتے میری پٹائی شروع کر دیں گے، کیسے کیسے میری پٹائی ہوگی، کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگا اماں دیکھ میں تو مر ہی رہا ہوں اور میں بہت ہی خراب ساری زندگی میں نے خراب گزاری، لیکن میں تجھے 2 وصیت کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے یہ 2 وصیت میری پوری کر دے۔ کہا کہ کیا، بتاؤ کیا وصیت؟ تو کہا کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اب میری سانس تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے نکل جائے، میں مر جاؤں، تو جب میں مر جاؤں گا نا تو ایک رسی لے کر آنا اور میرے گلے میں رسی باندھ کر کے گھسیٹنا۔ کیا کرنا؟ گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹنا، جیسے بچے لوگ کتے بلی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے رہتے نا، بکری کو کھینچتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں گلے میں رسی باندھ دینا اور اسی کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گلی کوچے میں گھمانا پھرانا، تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چلے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ تو پہلی وصیت یہ ہے کہ میری گردن میں رسی باندھ کے گلی کوچے میں گھسیٹنا اور دنیا کو دکھانا کہ اللہ کا نافرمان اور جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے، مرنے کے بعد اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔
دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ ماں نے پوچھا بیٹا ایسا کیوں؟ کوئی بھی مسلمان مرتا ہے چاہے جیسا بھی ہو، اس کو لے کے جاتے ہیں قبرستان ہی میں دفن کرتے ہیں، جو مسلمانوں کا قبرستان ہوتا ہے وہی لے جا کے دفن کرتے ہیں، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اماں میں اتنا گنہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ مرتے ہی میرے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے، جیسے ہی میں مروں گا تو ہر طرف سے میرے اوپر عذاب آنا شروع ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اگر آپ دفن کر دیجئے گا مسلمانوں کے قبرستان میں تو ہر طرف سے جو عذاب آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب زمین اس عذاب کی وجہ سے گرم ہوگی، گرمی جب زمین کے اندر ہوگی تو میرے آس پاس جو لوگوں کی قبر ہوگی اس گرمی کا اثر دوسرے مسلمان کی قبروں تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے عذاب کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچے، اس لیے میری اماں آپ جو ہے میری قبر یہی کہیں گھر کے صحن میں بنا دینا اور دفن کر دینا، قبرستان میں لے جا کے دفن نہیں کرنا۔ یہ دو وصیت کی اس نے، پہلی وصیت کی کہ گردن میں رسی باندھ کے گھسیٹنا، اور دوسری وصیت کی کہ مجھے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ پہلے کی وجہ کیا بتائی؟ تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن نہ کیا جائے؟ تو کہا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ مر گیا، یہ اس کے بعد مر گیا، اب وہ بیچاری رو رہی ہے، دھو رہی ہے، سوچ رہی کہ اس کے جنازہ پڑھنے تو کوئی آئے گا، حضرت نے منع کر دیا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تو حضرت ہی ہیں، جب حضرت نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ بڑی پریشان ہے، رو دھو رہی ہے، تبھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ سوچی کہ اس وقت اس دوپہری میں اتنی گرمی میں میرے گھر کون آیا؟ پوچھنے لگی کون آیا؟ تو کہا کہ میں ہوں حسن بصری۔ کیا کہا؟ کہ میں ہوں حسن بصری، وہ بزرگ جن کو بلانے گئی تھی، وہ حضرت اس کے دروازے پر آ گئے، حضرت دروازے پہ آ گئے، یہ دوڑتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا، کہا کہ حضرت میں تو آپ کو بلانے گئی تھی، آپ آئے نہیں، آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ تیرے بیٹے کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ ویسے ہی مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، توبہ نہیں کرے گا، اب آپ کیسے آئے؟ اب آپ کیسے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے ڈانٹ کے بھگا دیا، لیکن مجھے سونے کا وقت تھا، میرے آرام کرنے کا وقت تھا، میں سو گیا، مجھے نیند آئی، مجھے نیند آ گئی تو مجھے خواب میں سنائی دیا، خواب میں کسی نے مجھے یہ آواز دی، اللہ کی طرف سے یہ آواز دی، اللہ کی طرف سے آواز ہے، اللہ کی بشارت ہے، کہا کہ حسن بصری تم میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہو۔ کیا کہا؟ حسن بصری تم میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہو۔ دوست بن گیا اتنی دیر میں، جو شخص اللہ کا نافرمان تھا، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، ابھی مرنے کے وقت میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ملتا ہے حسن بصری کو کہ حسن بصری تم میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں جا رہے ہو، تم میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ اللہ وہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ وہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی ابن ماجہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب یہ مرنے لگا ہر طرف سے مایوس ہو گیا، سمجھ گیا حضرت توبہ کرانے نہیں آئیں گے، اب اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ گیا، کہنے لگا کہ مجھے جب میں مر جاؤں تو مجھے کتے کی طرح گھسیٹنا، گویا گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے، کہنے لگا مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیوں دفن نہ کیا جائے؟ کیونکہ ندامت ہو رہی ہے، پچھتا رہا ہے کہ مجھے عذاب دیا جائے گا، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے کہیں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ کو اس کی یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ جو اللہ کا نافرمان تھا اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی بتایا کہ التائب حبیب اللہ، کہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، بس یہ واقعہ میں سناؤں گا
اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ چھوٹی سی دعا کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر روانہ ہو جائیں گے اور اپنے گھر میں یا مسجد میں جہاں بھی موقع ملے گا تھوڑی بہت عبادت کر لیں گے انشاءاللہ. 2 رکعت نماز ہو سکے یا قرآن کی تلاوت ہو، جو کچھ بھی ہو سکے، خود اپنے طور پر استغفار ہو، درود شریف، جو کچھ بھی ہو کر لیں گے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش نہیں ہوگی تو یہ چاول، گیہوں، سبزی یہ سب کیسے ہوتے؟ پانی چاہیے. اب اس زمانے کی طرح ہے نہیں موٹر لگایا نکال لیا پانی، ایسا تو نہیں زمانہ. اس زمانے میں یا تو سمندر ہے یا نہر ہے، تالاب ہے، اس کا پانی چاہیے. تالاب میں پانی کہاں سے آئے گا؟ جمع ہوگا پانی، بارش ہوگی تبھی تو جمع ہوگا، پانی کہاں سے آئے گا؟ سمندر سب آج جا کر کے آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی ندی سب سوکھ رہی، ذرا ذرا سا پانی ہے. جا کر کے آپ ٹرین سے سفر کریں گے، آپ دیکھیں گے پل پر سے گزر رہے ہیں اور نیچے ذرا سا پانی. اس سے زیادہ پانی ہم لوگ کو یہاں ہاوڑا برج جو ہے یہاں نظر آ جاتا ہے. بڑی بڑے سمندر ہے لیکن وہاں پانی بہت تھوڑا سا نظر آئے گا، پانی سوکھ رہا ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، بارش کوئی نہیں. ہم لوگ پریشان ہو گئے، کتنے دن برداشت کریں، پیاس، گرمی. آخر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا کہ حضرت نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا تھا کوہ طور پہ بلا کر، موسیٰ کلیم اللہ کہا کرتا ہے. تو کہا حضرت آپ بارش کی دعا کر دیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعا سنے گا تو آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ بارش فرما دے تاکہ ہم لوگ پانی کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سب لوگوں کو جمع کرو اور میدان میں جمع ہو جاؤ، وہاں پر دعا ہوگا. سارے لوگ جمع ہو جائیں اور دعا کی جائے. سب لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک میدان میں جمع کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی کہ اللہ بارش فرما دے، اللہ بارش فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اوپر سے وحی آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے کہ بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی. کہا کہ اللہ بارش نہیں ہوگی، میں تیرا نبی ہوں، نبی دعا کرے اور قبول نہ ہو، نبی دعا کرے اور قبول نہ ہو، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ یہ جو مجموع تم نے جمع کیا ہے، یہ جو لوگوں کو جمع کیا ہے اتنے سارے لوگوں کو، اس میں ایک گناہگار ہے اور ایک دن سے نہیں 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے. ایک دن 2 دن سے نہیں بلکہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، بس گناہ ہی گناہ کیے چلا جا رہا ہے. اس کو اس مجمع میں سے نکال دو، بارش ہو جائے. اس کو اس مجمع میں سے نکال دو، کہو کہ وہ چلا جائے یہاں سے. جب وہ چلا جائے گا بس فوراً بارش ہو جائے. اس کو نکالو، اس کے نکلے بغیر بارش نہیں ہوگی. کہا آپ کی دعا قبول ہے لیکن پہلے اس کو نکالو، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برسا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے درمیان ایک گنہگار ہے، 40 سال سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس مجمع میں سے نکل کے چلا جائے تو اللہ بارش برسا دے گا. اب میں اس آدمی سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، وہ یہاں سے چلا جائے. اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے دوسروں کو بارش سے محروم نہ کرے، وہ چلا جائے نکل کے. اب ظاہر سی بات اتنا بڑا وہ آدمی کیوں نکلے؟ وہ آدمی کیوں نکلے گا؟ پوری سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ آدمی جس سے اللہ ناراض ہے. سب کے سامنے راز کھل جائے گا نا، سب کے سامنے راز کھل جائے گا. ہم لوگ گناہ کر کے کونے میں بیٹھے ہوئے چھپ کر کے کر لیا تو دیکھا نہیں، چاہتے نہیں کہ لوگ دیکھ لیں. چوری کر رہے، چور نہیں چاہتا کہ لوگ دیکھ لیں. ہاں، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، وہ تھوڑی چاہتا ہے کہ اس کی اماں دیکھ لے یا اس کی بہن دیکھ لے، نہیں چاہتا نا. شراب پی رہا ہے کوئی بھی چھپ کر کے پی رہا ہے کہ کہیں ابا کی نظر نہ پڑ جائے. سگریٹ پینے والے بہت سارے لڑکے سب کہ کہیں میرے بھائی کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں میرے ابا کی نظر نہ پڑ جائے، چھپتے رہتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ آدمی کیسے نکل جاتا؟ وہ آدمی نکلا نہیں. حضرت موسیٰ بار بار کہے کہ بھائی نکلو، تمہاری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگوں کو بارش سے محروم نہ کرو، تم یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ سوچنے لگا اے اللہ اگر میں نکلتا ہوں تو میری بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. بس اندر ہی اندر
ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اس نے، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، بس اندر ہی اندر دل سے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے لگا، دل سے کہ اے اللہ میں ہی گنہگار ہوں، اے اللہ میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، 40 سال تک گناہ کرتا رہا، تو نے میرے اوپر پردہ ڈالے رکھا ہے، تو نے مجھے ذلیل نہیں کیا، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ اب میں تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، اے اللہ بس تو آج مجھے معاف کر دے، آج میری عزت رکھ لے، آج میری عزت بچا لے، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کر، اے اللہ مجھے رسوا نہ کر، اے اللہ مجھے بے عزت نہ کر، اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے ذلیل نہ کرنا، اے اللہ تو آج ویسے ہی بارش برسا دے، اے اللہ میرے اوپر آج بھی پردہ ڈال، اندر ہی اندر توبہ کر رہا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی نکلتے کیوں نہیں، جلدی سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ ادھر اعلان کر رہے ہیں، ادھر وہ شخص اپنے اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے، اور تبھی ایک دم دھڑام دھڑام بارش شروع ہو گئی، ایک دم کیا ہے بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ ابھی تو بارش رکی ہی تھی، کوئی بھی نکل کے ابھی تو گیا نہیں، پھر یہ بارش کیسی؟ کہا کہ موسیٰ اب میرا اور اس کا تعلق ہو گیا ہے، میرا اور اس کا تعلق جڑ گیا ہے، اب میرا بندہ جو ہے اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب تو نے بارش روکی اس کی وجہ سے اور اب بارش برسائی اس کی وجہ سے، پہلے بارش روکی اس کی وجہ سے اور اب بارش برسائی اس کی وجہ سے، تو وہ تیرا بڑا محبوب بندہ ہوا، تیرا لاڈلا اور پیارا بندہ ہوا، اے اللہ مجھے اس کا دیدار کرا دے، اے اللہ مجھے اس کا دیدار کرا دے، اس کی زیارت کرا دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ نہیں، اس کی زیارت نہیں کراؤں گا، اس کا دیدار نہیں کراؤں گا، اس سے ملاقات نہیں کراؤں گا۔ کہا کہ اللہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جب میرا اس کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا، جب میرا اور اس کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا تب میں نے لوگوں کے سامنے اس کو نہیں کیا، تو اب تو میرا اور اس کا تعلق جڑ گیا ہے، اب میں لوگوں کے سامنے اس کو کیسے کر دوں گا؟ اب تو وہ مجمع میں ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ وہ کون ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ دوست بھی بنا لیتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی توبہ کریں، اس لیے ہم لوگ بھی توبہ کریں اور اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہمارے نامائے میں بہت سارے گناہ بھر گئے توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے جائیں اور اے اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے، اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو نام اعمال صاف ہو جائے گا، ہمیں عمل کیا ہو جائے گا؟ بالکل دودھ کی طرح دھل جائے گا، بالکل سفید اجلا ہو جائے گا، جو گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور کالا پن سب ختم ہو جائے گا اور نام عمل بالکل وائٹ ہو جائے گا، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اب اس میں نیکیاں لکھیں۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ سے اگر تعلق ہمارا جڑا ہوا ہے تو اور مضبوط تعلق کریں، اور اگر اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذات سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا چھوٹی سی دعا کر لیں، ہم لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی میں زندگی گزاری، اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑ دیا، اے اللہ تیرے نبی کے حکموں کو توڑ دیا، اے اللہ ہم توبہ کر
پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہر مسلمان کو حلال روزی عطا فرما دے، حرام روزی سے حفاظت فرما لے، اللہ اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ برے اعمال سے حفاظت فرما لے، اللہ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، اللہ گناہوں والے کاموں سے حفاظت فرما لے، اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جو لوگ جس قسم کی بھی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرما، اے اللہ آخرت کی خوشی بھی عطا فرما، اے اللہ دنیا کے رنج و غم سے حفاظت فرما، اے اللہ آخرت کے بھی رنج و غم سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی تاریکی سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی تنہائی سے حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کے مکان کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ شیطان اور شریر لوگ بدماش لوگ مسلمانوں کی جان و مال کاروبار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ محض تیرا سہارا ہے، اللہ تو ہی ان کا سہارا ہے، اللہ تو ان کا سہارا بن جا، اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، اللہ ہمارا سہارا بن جا، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہر مسلمان کی مدد فرما، اللہ ہر مسلمان کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، مکان کی حفاظت فرما، دکان کی حفاظت فرما، ہر طریقے سے اپنے حفظ ایمان میں لے لے، اللہ ہر طریقے سے اپنے حفظ و امان میں لے لے، اللہ ہر طریقے کا حفظ و امان عطا فرما لے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، قرآن کریم کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم